مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما کل منہ او اکثر نصیبا جی پڑھیں نا اس کا ترجمہ اور بتائیں نا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. نصیبا مفروضہ. نصیب مفروضہ بالکل ٹھیک. یعنی آپ پوچھ کیا رہے ہیں بھائی تھوڑا سا واضح بتائیں نا کیا پوچھتے ہیں کے متعلق. یہ آیت تو آپ نے پڑھ دی, جی پوچھنا کیا چاہتے ہیں. مردوں کے لیے کتنا ہے, عورتوں کے لیے کتنا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک حالت ان کی یہ ہوگی کہ مرد جو ہے نا اس کی کوئی اولاد نہیں, فوت ہو گیا اس کی کوئی اولاد نہیں, تو پھر بیوی کو ملے گا چوتھا حصہ. جی اگر خاوند فوت ہو اور اس خاوند کی کوئی اولاد ہو, بے شک دوسری بیوی سے ہو, پھر اس بیوی کو ملے گا 8واں حصہ. اور اگر بیویاں زیادہ ہوگی تو اس چوتھے کو یا 8ویں کو آپس میں برابر برابر تقسیم کرے گی, رہے گا حصہ اتنا ہی 1/4 یا 1/8. اسی طرح مرد کی بات ہے کہ اگر عورت جو فوت ہوئی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تو خاوند جو ہے نا یہ 1/2 لے گا, آدھا, اور اگر اس کی اولاد ہے تو چوتھا حصہ لے گا. ہاں اب اس بارے میں کوئی بات رہ گئی تو آپ پوچھ لیں. ذرا تفصیل سے ذرا بتا دینا. نہیں تفصیل سے آپ تو یہ بتا پوچھیں نا کہ کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کو کیا ملے گا, اس آپ طریقے نے سے تو پوچھیں خاوند نا. بیوی کا مردوں عورتوں کا پوچھا, میں نے دیا بتا جو ہے تو آپ نے پڑھی تھی کہ یہ تو خاوند جو پورا چھوڑ ایک دے. سبجیکٹ ہے نا کہ مطلب جس طریقے سے ایک بندہ کہتا ہے کہ سر درد کیوں ہوتا ہے, جی تو اس کے لیے تو 150 میرا خیال کوئی بیماریاں ہوں گی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے آپ نا, بتائیں نا کیا ہے وراثت کا مسئلہ, کون فوت ہوا, اس کے اولاد ہے یا نہیں, بہن وہ بھائی پوچھ ہیں, لیں نا آپ. سارا بتائیں پھر تو اس کا کوئی حل بتائیں نا. بہت ہوئے ہیں اور 3 بھائی ہیں. جی جی ایک عورت ہے اس کی بیوی, جی 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 3 بھائی ہیں, جی. اولاد نہیں ہے اس کی کوئی بھی مرنے والے کی, بیٹے ہیں اس کے بیٹے ہیں. کتنے ہیں؟ 3. 3 ایک بیٹے بیٹا, کہیے نا. کوئی بیٹی نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے. بیٹی نہیں. یہ پھر جو حصہ نا میرے بھائی 1/8 وہ بیوی لے گی جی اور باقی سارا بیٹا لے گا. جی جو ایک بیٹا ہے نا وہ سارا لے جائے گا, اس کے ہوتے ہوئے اس آدمی کے بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں ملتا, کیونکہ اس آدمی کی اپنی سربی اولاد جو ہے نا پشت سے بیٹا وہ ہے, بیٹے کے ہوتے ہوئے کسی کو نہیں ملتا. بھائیوں بہنوں کو تو اس صورت میں ملتا نا کہ اولاد نہ ہوتی, اس کی اولاد ہے ماشاءاللہ, اس لیے بیٹا سارا لے جائے گا. بیٹی ہوتی تو وہ آدھا لیتی, اس آدھے سے جو بچتا وہ پھر ہم بھائیوں بہنوں میں 1-2 کی نسبت سے تقسیم کرتے. بیٹی نے آدھا لینا تھا, 1/8 بیوی نے لینا تھا, باقی جو بچنا تھا نا وہ پھر جو اسباب تھے یک جدی ان کو چلا جانا تھا بھائیوں اور بہنوں کو. بھائیوں کو 2 حصے, بہنوں کو 1. اب تو جو بچ بیٹے کی صورت میں کوئی نہیں کسی کو ملتا, وہ بیٹا خود ہی سارا لے جاتا, بے شک وہ ایک ہی. اب بیٹی 8واں حصہ 8واں بیوی کو حصہ دے بیوی کے کا, باقی جو ہے باقی بیٹوں میں کا تقسیم ہو جائے. بیٹے کا سارا. جی بھائی بات واضح ہو گئی, ٹھیک ہے جی, شکریہ. جزاکم اللہ. جی مولانا, وہ سرکاری جگہ پہ مسجد کی آپ بات بتا رہے تھے کہ اگر نمازی کے لیے کیا حکم؟ نمازی کے لیے پھر میں نے دونوں باتیں بتا دی کہ کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ ظاہری طہارت جو ہے کہ صرف جگہ ستھری نظر آتی ہے, کوئی شے نہیں. طہارت مانوی بھی ہونی چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں پاک ہو. جب کسی کی چھینی ہے یا اجازت کے بغیر تو زمین ہی نہ پاک, یہ ہے ہمبلیوں کا, جعفریوں کا. باقی کہتے ہیں کہ السلام علیکم. حرام بنانا وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ عام طور پر مساجد میں یا کہیں بھی نا یہ وراثت کا جو قانون ہے جو قرآن میں بھی ہے اور قانون میں بھی, ہاں ہاں بیٹی کو عام طور پہ حصہ بہت لیٹ ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں ہے باپ کے بعد میں. جی جی اس حوالے سے مولانا روشنی ڈالیں گے کیا وعید ہے کہ جو بیٹی کے حق کو مطلب اس طرح سے دباتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے وراثت کے حوالے سے سوال کیا تھا. نہیں, اچھا, ابھی ایک کال آپ سے پہلے آئی تھی, بھائی. وہ بھائی بھی وراثت کے حوالے سے ہی پوچھ رہے تھے. مولانا یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو حصہ دینا جو ہے نا اس کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا اس کی باقی خوشی کے موقع پر ہم نے جو کچھ کر لیا اس سے وراثت کے حق سے وہ محروم ہو گئے. ہندوانہ ہے نا تصور کے, عورت کو جو ہم دیتے ہیں دان ہے اس کو خیر خراب دے دی جہیز, اب اور کیا اس کو دینا, بیٹے سارا سنبھال لیتے ہیں. اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹیوں نے ہمیں معاف کر دیا, جب یہ کہا جائے کبھی بیٹوں نے بھی معاف کیا, بیٹیاں وہی معاف بیچاری کرتی رہتی ہیں. کبھی بھائیوں نے بھی حوصلہ کیا کہ ہم نہیں لیتے, چلو ہماری بہنیں لے لے, بات سیدھی نہیں کرتے کہ دینا نہیں چاہتے, اس کے لیے بہانے بناتے.
اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جب ہم کافر ہوئے تھے نا انڈیا میں تو اسی قانون سے ہوئے تھے. ہمارے بڑوں نے زمینداروں نے لکھ کر دیا تھا حکومت برطانیہ کو، پہلے شرعی قانون نافذ تھا، بیٹیوں کو ملتی تھی جائیداد مغلیہ سلطنت تک. پہلی تحریر یہ دی تھی کہ ہم رواج چاہتے ہیں ہندوانہ، شریعت نہیں چاہتے. یہ باقاعدہ انگریزوں کو لکھ کر دیا تھا زمینداروں نے، پھر انہوں نے منسوخ کر دیا کہ اگر تم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے. یہ اس وقت آپ کافر ہوئے تھے اسلام کو چھوڑ کر، ورنہ اللہ نے بالکل اسی طرح بیٹی کا حصہ مقرر کیا جیسے بیٹے کا. بیٹے کو نہ دے جو گناہ اس کے لیے وہی اس کے لیے، کیوں نہ بیٹی کو دے؟ کوئی اس کو دبا نہیں سکتا، جو دبائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک چپا بر زمین تم نے کسی کی ناجائز دبائے رکھی نا تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑا بنا کر تمہارے گلے میں ڈالے گا اور جہنم میں پھینک دے گا. کہ لو سنبھالے رہو، اس کے لیے تم بے ایمان ہوئے تو دینا چاہیے جس کا ہے، کیوں نہیں دینا؟ جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ اچھا کہ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے حکومت پنجاب میں پابندی بھی لگائی ہے. عام طور پہ مساجد میں کوئی عمل نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہے؟ یہ تو حکومت سے پوچھیں نا جو عمل کروانے کے لیے بیٹھی. حکومت کا کام عمل کروائے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو حکومت قانون بنائے. اور یہ تو انتظامی مسئلہ ہے نا مولانا، تو اس کا کوئی آپ شرعی مسئلہ پوچھیے. یہ تو انتظامی مسئلہ ہے نا، اس کا انتظامی ہی بتا سکے گی نا. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کلچر کا حصہ بن گیا کہ ضروری سمجھا جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر، اس حوالے سے. نہیں، کچھ لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال تو آپ جانتے ہیں ضروری بھی ہے. 7 دن کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر اسپیکر استعمال نہ ہو کیسے لوگوں تک دین کی بات پہنچے گی؟ حکومت کو بھی چاہیے کہ مناسب رویہ اختیار کرے. جو ہر وقت چلائے رکھتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ روکنا چاہیے. واقعی نہ یہ دینی کوئی مسئلہ ہے، ان لوگوں کی شرارت ہی ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کاروبار میں ہیں، مریض ہیں، پڑھنے والے تنگ کرتے ہیں، وہ ضرور روکیں. اور مولوی حضرات کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں جو جائز قانون اس کی اطاعت کریں. مگر حکومت بھی اگر خواہ مخواہ چاہے کہ کہیں بھی دین کی بات نہ ہو تو یہ ان کی طرف سے بھی جاتی ہے. وہ بھی اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے کہ دین کی بات تمہیں بری لگتی تھی. ویسے گانے ہر وقت چلتے رہتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. دین کی کوئی بات ہوتا آپ قانون بنا دیتے ہیں. سب کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کر نا صحیح روش اختیار کریں. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. مولانا وراثت کے حوالے سے ایک صاحب نے ہمیں ابھی سوال بھیجا ہے کہ اگر باپ مالی اعتبار سے اتنا طاقتور نہ ہو اور بڑے بیٹے نے ساری جائیداد بنائی ہو تو کیا اس وراثت کے اندر بھی باقی بہن بھائی اور والدین اس کے اندر شریک ہوں گے؟ یہی طاہر صاحب ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا کہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، پھر اس میں بڑا بیٹا کماتا رہتا، بعد میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ محنت تو زیادہ اس کی تھی، حصہ ساروں نے برابر لے لیا. تو اس کا حل یہی ہے جیسے عرب لوگ کرتے ہیں، پہلے گھر بناتے تھے، وہاں بھی بہو کو اور بیٹے کو آباد کرتے تھے، وہ الگ کماتا تھا. تو اس صورت میں جو ہمارے یہاں رواج ہے پھر تو نہیں نا یہ دیکھا جائے گا کس نے کمایا، یا تو بیٹے کے نام پہلے ہی والد کراتا رہے جو وہ کماتا، اور اگر وہ اپنے نام اس جائیداد کو کراتا رہتا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے باپ کے نام ہے تو بیٹے تو لیں گے. پھر کس طریقے سے ہم انہیں محروم کر سکتے؟ یہ باپ اور بیٹے کو پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں نا کہ عدل کی بات یہی کما رہا تو اس کے ہی نام وہ پراپرٹی کرائے. جی جوائنٹ سسٹم کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات بتائی، لیکن بعض اوقات مولانا اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات تو لامحالہ ہیں جیسے آپ نے بتایا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو صرف اس بنا پر طلاق دیتا ہے کہ میرے اپنی بیوی کے ساتھ تو اچھے تعلقات ہیں، میری خدمت کرتی ہے لیکن میرے والدین کی خدمت نہیں کرتی، اس بنا پر بھی بندہ طلاق دے دیتا. ہاں یہ تو بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ ایسی باتیں جس سے خاوند کے ماں باپ تک کا بھی احترام ختم ہو جا رہا ہے، ایسے مسئلے بنا لیے جائیں کہ نہیں اس کے ذمہ کوئی نہیں، خاوند اس کے لیے نوکرانیاں رکھے. بھائی کہاں سے نوکرانی رکھے؟ تیرے ساتھ ان کا پتہ نہیں شاید کس طرح اس نے کیا، کوئی سارے اتنے امیر اور سیٹھ ہیں کہ وہ نوکرانیاں والدین کو لے دیں. آپ بھی بچی ہیں جیسے اس کی بیٹیاں کرتی تھیں، آپ بیٹی بن کر آئی ہیں، آپ بھی خدمت کریں. یہ مسئلہ جو ان لوگوں نے بنا لیا نا، حتیٰ کہ خاوند تک کے بارے میں کہہ دیا کہ خاوند کا ایک ہی کام ہے جو اس کو دے گی، باقی کوئی نہیں، روٹی پکا کر بھی نہیں دے گی، کوئی اس کا دھندا نہیں کرے گی، کپڑے نہیں دھوئے گی. اب اس مسئلے سے کتنے گھروں میں ویرانی پھیلی. جدہ میں لوگ تھے، وہ جماعت اسلامی سے متعلق تھے، بھائی گیا، اس آدمی نے کہا میرے بھائی کے کپڑے دھو دو، اس نے کہا